جھوٹی قسم اور ناجائز مال قیامت میں اللہ کا غضب انتظار کر رہا ہے۔ جھوٹ اور حق مارنا اللہ کی رحمت سے محرومی کی وارننگ۔ حرمت والے دن، مہینے اور شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو محفوظ رکھنا بھی فرض ہے۔ رحمت اور صبر اللہ صرف اپنے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ جنت کی رحمت اور دوزخ کا عذاب، ہر ایک کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کے بعد بھی اللہ کی رحمت، جنتیوں کو کس نام سے پکارا جائے گا، حیران رہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 6 ایسے سبق آموز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے پیغامات جو نہ صرف آپ کے دل کو ہلا دیں گے بلکہ آپ کے ایمان اور علم میں بھی اضافہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دھیان سے سنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی بات آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ یہ جو پیغامات ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طاقت کو مضبوطی سے پکڑیں اور عمل کریں تو نہ صرف آپ کی دنیا کی زندگی بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو آئیے اسی عمل سے شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آخر آیت تک۔ سورہ آل عمران۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس زائدہ ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اس اصلی قدیم حیت پر گھوم کر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ بلدہ طیبہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ پھر تمہارا خون اور تمہارے اموال۔ محمد نے بیان کیا کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ، جو موجود ہیں وہ غیر حاضروں کو میری یہ بات پہنچا دیں، شاید کوئی جسے بات پہنچائی گئی ہو وہ یہاں سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔
چنانچہ محمد بن سیرین جب اس کا ذکر کرتے تو کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا لڑکا جاں کنی کے عالم میں تھا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلایا کہ اللہ ہی کا وہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پس صبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی۔ چنانچہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ معاذ بن جبل، ابی بن قعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ جب ہم صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا پرانی مشک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر رو دیے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ روتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلہ کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعہ میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی، اور کچھ مخلوق ہے، میں ابھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا۔ آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی، بس بس بس، میں بھر گئی۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمین کہا جائے گا۔ اور حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ، ہمیں ان پیغامات سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو سچائی اور رحمت سے منور فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت میں شامل فرما۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے انشاءاللہ ضرور کچھ سیکھا ہوگا، تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر دن دل کو لگنے والی بصیرت اور سبق آموز پیغامات حاصل کرتے رہیں۔